ویلکم ٹو اے اسپیشل ایپیسوڈ آف امید بہار۔ آج ہم نے ایک خاص موضوع پہ ڈسکشن کے لیے غیاث کو اپنے ساتھ بلایا تھا۔ ہم نے موسٹلی غیاث دیکھا ہے کہ جب بھی عمران خان سے آپ بات کریں، کوئی بھی کوشچن کریں کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، تو جو ان کا پہلا آنسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ رول آف لا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے اپنی جو یہ پوری تحریک تھی اس کا سٹارٹ بھی اسی انصاف کے اس پہ کیا تھا۔ رول آف لا کی بار بار بات کی جاتی ہے، تو میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ خالی محض ایک سیاسی نعرہ ہے، یا کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا جنرلی اٹیمپٹ ان کا امپلیمنٹ کرنے کا بھی اس کو کوئی نہ کوئی آگے آپ کو پلان نظر آتا ہے؟ جی شکریہ بلال، آج بڑا امپورٹنٹ موضوع آپ نے گفتگو کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں نظر ڈالتے ہیں نا کہ اس کی اہمیت اصل میں ہے کیا۔ ہمارے جیسے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اسلامی جو اس کا پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، جب ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کے واقعے کے طرف تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے اس تناظر میں، کہ جب اعلان نبوت کے بعد جو کفار مکہ تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مکہ میں بتدریج آہستہ آہستہ اس کو مشکل بنا دیا تھا۔ ان کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی تھی، جس کے بدولت پھر بالآخر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے لیے قتل کا انہوں نے منصوبہ، جو کفار مکہ تھے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، جس کے لیے پھر وہ مدینہ شریف کا جو ہے انتخاب ہوا کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف جائیں گے۔ یہ وہی موقع تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے اور ان کے سپرد اپنی امانتیں ساری کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر ہجرت میں جو ان کے ساتھی تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یار غار بھی تھے جو راستے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اچھا، اب جو وہ ہجرت کا جو موقع تھا اس کے تھوڑے سے واقعات آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا، یعنی کہ کافی 14-15 جو کفار مکہ تھے وہ تلواریں نیزے لے کے جناب حضور علیہ السلام کے در پہ ہوئے، وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت جب وہ اللہ کا جو قرآن پاک میں فرمان ہے اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت، کہ وہ کنکریاں انہوں نے نیچے سے اٹھا کے ان کے اوپر پھینکی اور وہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا، اور ان کے درمیان سے نبی پاک علیہ السلام آسانی سے نکل گئے، ہاں جی، غیبی مدد۔ اور اسی پر پھر وہ اللہ پاک کے بڑے جو تاریخی جو اس میں قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، کہ کفار تو اپنی پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کو ایسے ختم کیا کریں گے یا ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے یا ان کو اسلام کو جو ہے یہیں سے ان کا قلعہ کما کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو اور ہی کچھ سوچ کے تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہی ہے نا واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ نے میرے نبی پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ اب اس کو فاسٹ فارورڈ ہم کریں تو جو فتح مکہ کا موقع، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف پہنچے تو بغیر کسی جنگ کے وہ فاتحانہ طور پہ مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے۔ کیا عاجزانہ ان کا انداز تھا کہ اس دن انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جو اپنے جرائم کا آج اقرار کرتا جائے گا سب کے لیے امان ہے، میں سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس دن یہ وہ دن ہے جس دن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بنیاد ڈلی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم۔ یہ وہ دن تھا جس کی طرف آپ سب جو ہمارے سیاستدان اور جو آج کے دور میں جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئی۔ ریسنٹ ہسٹری میں اس کی مثال ہمیں نیلسن منڈیلا کے اس رویے سے ملتی ہے، جب انہوں نے کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، آ کے اپنے اپنے جرائم کا اقرار کریں، سب کے لیے انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، پورے ساؤتھ افریقہ کو فساد سے بچا لیا۔ ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہو گیا۔ دوسرا جو بہت اہم اس کا جو چیز ہمیں دیکھنی ہے، ایک جو خاتون تھی ہائی سٹیٹس سے تعلق رکھنے والی، انہوں نے چوری کا واقعے میں انہوں نے ارتکاب کیا، جس پہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سارا واقعہ گیا، انہوں نے پورا اس کو بیان کیا، تو اس پہ جب تحقیقات ہوئی تو ان کو جو ہے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی گئی۔ وہ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ تو اس موقع پہ حضرت اسامہ بن زید سے ساروں نے ان سے کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے سفارش کریں۔ پاک علیہ السلام بہت شفقت فرماتے تھے ان سے، شاید ان کو تھا کہ شاید ان کی سفارش سے کوئی نرمی کا شاید کوئی عنصر نکل آئے، لیکن وہ انہوں نے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار فرمایا اور ناراضی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا یہ وہ چیز ہے، اس پہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو ان کو بھی سزا ملتی۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جو یہ اس میں گرامی
سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت اور سیدہ کائنات ہیں، ان کا نام نکلنے کی اس کی ساری حیثیت اس پورے واقعے کی اس کی چینج ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی چوری کرتی، اس کی بھی پوری اہمیت تھی، لیکن جیسے سیدہ کائنات کا اسم گرامی اس پورے واقعے کے ساتھ جڑ گیا، اس کی پوری حیثیت اور حیت چینج ہوگی، کیونکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے حبیب خدا کا درجہ ان کا، اور جو حبیب خدا کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کہنا چاہیے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے اس پوری کائنات میں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کا جو آپس میں تعلق اور جو سٹیٹس اور جو نوعیت ہے نا، نو بڈی کین انڈرسٹینڈ۔ یہ تو روز محشر پتہ چلے گا نا کہ ان ہستیوں کا کیا مقام ہے۔ یہاں پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ وہ قانون کی حکمرانی کا بجائے سٹیٹس کو مد نظر رکھ کے، یعنی کہ جو اچھے اور بڑے گھرانے کے لوگ تھے وہ بڑا جرم کر کے بھی بچ جاتے تھے، اور چھوٹے لوگوں کو چھوٹے سے جرائم میں بھی بڑی سزائیں ملتی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف عمران خان صاحب پوری توجہ دلاتے ہیں ہمارے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑا ہمیں اپنے اسلامی جو تاریخ ہے اس سے سیکھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اس نقطے کی طرف، عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ اگر عمران خان صاحب اپنے اس چیز کو لے کے چلیں گے اور اس کو نافذ کریں گے تو تاریخ میں امر ہو جائیں گے۔ اس ملک کی تقدیر اس ایک چیز سے بدل سکتی ہے، ہماری نسلوں کی تقدیر سنور سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے اس کو شعبدہ بازی یا اس کو نعرے کے طور پہ استعمال کیا، وہ بھی تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا تو کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی پوچھا اس ملک کو حاصل کرنے کی آپ کی کیا ترجیحات اور وجوہات ہیں؟ انہوں نے بھی کہا تھا یہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، اس پہ ہم اسلامی قوانین کو نافذ کریں گے۔ تو یہ بنیادی اصول تو اس کا یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون سب کے لیے یکساں ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور کوئی اس میں ابو دلا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بلال، اب یہ اس موقع پہ ہمیں من حیث القوم بھی ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم ان حکمرانوں کے، عمران خان صاحب کے یا زرداریوں کے یا شریفوں کے مرہون منت رہیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھے فیصلے کریں ہماری نسلوں کے لیے؟ ہمیں من حیث القوم آج ہمیں ایک جتھے اور ایک لوگوں کے گروہ سے نکل کے قوم بننے کی طرف سفر شروع کرنا ہوگا، اور یہ ہماری من حیث القوم یہ ایک یک نکاتی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی وہی فیسلٹیز، وہی قوانین، انہی قوانین کے تحت ہمارا ٹرائل، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے جج کیا جائے جس طرح ایک اشرافیہ کے جو خاندان جو ہائی سوسائٹی سے رکھنے والے، جو ایلیٹ کلاسز ملک میں ایلیٹ کیپچر بنا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ ان کو جو تعلیمی سہولتیں موجود ہیں جو غریب کو بھی وہی موجود ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی تھی یکساں نصاب تعلیم کی طرح، لیکن وہ کامیاب اس میں پوری طرح تو نہیں ہو سکے۔ جب تک ہماری قوم کا یہ من حیث القوم یک نکاتی ایجنڈا اور یک نکاتی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، آج ہم ان کے غلام ہیں، ہماری نسلیں ان کی اولادوں کے غلام ہوں گی۔ اصل میں ایک ہم نے اور چیز بھی دیکھی ہے کہ نعرہ لگانے کی حیثیت تک تو معاملہ آسان رہتا ہے، اس کے بعد جب امپلیمنٹیشن کا فیز آتا ہے، کوئی بھی جیسے عمران خان کے دور حکومت میں امید نہیں کر سکتا تھا کہ نواز شریف، جن کو وہ بار بار کہتے تھے کہ NRO نہیں دیں گے، ان کے دور میں ہی پھر ان کو بھی اجازت مل گئی، اور اس کے بعد جو سب کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ تو بعد میں ہے کہ دوبارہ ایسے کمپرومائزز ہمیں نظر تو نہیں آئیں گے۔ دیکھیں اب انہوں نے جس اپنی نہج پہ وہ پولیٹکس لے کے آ چکے ہیں، جو جس صورتحال سے مراحل سے گزر چکے ہیں، اگر دوبارہ وہی غلطیاں کریں گے، دہرائیں گے، پھر تو ان کو سیاست میں دخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قوم کا وقت ضائع نہ کریں۔ اب وہ ان کا وقت آ گیا کہ وہ سوچیں کہ اب دیکھیں نا، ہر کسی نے اپنے ڈپارچر کے بھی سوچنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جب میرا اللہ پوچھے گا لیگیسی کا، جیسے انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ تم جینا میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، اسی طرح مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میں قوم کو ایک شعور دے کے آیا ہوں اور قوم کے لیے ایک بہتر مستقبل کی ایک نوید چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ واقعی وہ ان کی، دیکھیں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کریں گے کیا یا وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حسن ظن تو رکھنا چاہیے نا کہ وہ کاوش کریں گے، یا اس کو ایک موقع تو بھرپور دینا چاہیے۔ موقع ہی نہ دیا جائے تو ہم بعد میں کوستے رہیں کہ شاید موقع ملتا تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کر جاتے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا نعروں تک تو سب کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ہوتا بھی ہے، اصل ٹیسٹ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب ونس آپ پاور میں آتے ہیں، اس کے بعد آپ کیسے چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی انڈیویجول آئے، ہماری ان سے ڈیمانڈ اور ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ جو رول آف لا جس کا ہمیشہ سب نعرہ لگاتے ہیں
اس کو اس بار امپلیمنٹ بھی کر کے دکھائیں. اور جو سب کہتے رہتے ہیں کہ جی 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، وہ ہمیں واقعی ایسا پریکٹیکلی بھی دیکھنے میں نظر آئے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.